اور آج کے دشمن نے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے قرآن ناطق کو نیزوں پہ بلند کیا ہے۔ بصیرت چاہیے، جتنی وحدت کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ کہیں دشمن کامیاب نہ ہو جائے، ایسی غلط فہمیاں آپ کے اندر لا کر آپ کو دو حصوں میں بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کوئی بھی شیعہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ معصومین کی ولایت کا منکر نہیں ہے۔ معصومین کی ولایت ہماری زندگی ہے، معصوم کی ولایت ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارے رگ رگ میں شامل ہے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے دشمن تعارف کرواتا ہے، اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مثلا جی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں علی سے پیار ہے؟ علی کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے، احکام کو غور کرنا چاہیے۔ آخر اسی نماز کے احکام کو اگر کسی کے گھر میں توضیح المسائل ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں تحفۃ العوام ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں نماز جعفریہ ہے وہ اٹھا لے، اٹھا کے دیکھے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نماز کے احکام کو سمجھ لے، زندگی میں ایسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ کبھی دشمن اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آخر ذرا سا سوچ لے کہ راز کیا ہے۔ جب یہی شخص رکوع میں جاتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اللہ نے اس درود کو مستحب قرار دیا۔ مستحب ہے، ثواب ہے، پڑھو تو مرضی ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں درود پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھیں تب بھی حرج نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قنوت میں درود پڑھنا مستحب ہے، آپ نہ پڑھیں کیا نماز باطل ہوگی؟ نہیں باطل ہوگی، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سجدوں میں اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز قبول ہے۔ اور آئیے تشہد میں سوچنا چاہیے، نعوذ باللہ اللہ کے یہاں کوئی مزاج پایا جاتا ہے، جیسے بعض افراد موڈی ہیں کہ کہیں پہ ایک چیز کو کم تاکید کر دی، دوسرے مقام پہ زیادہ تاکید کر دی۔ جیسی تشہد میں پہنچتے اللہ نے اس درود کو واجب قرار دے دیا۔ کیوں؟ وہی درود کہ جو رکوع میں مستحب ہے، قنوت میں مستحب ہے، سجدوں میں مستحب ہے، کیا ہوا کہ تشہد میں اسی درود کو پروردگار نے واجب قرار دے دیا۔ اور یہ اتنی مسلمہ حقیقت ہے کہ سواد اعظم کے امام شافعی نے بھی فرما دیا کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول آپ کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا تشہد میں، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے تشہد میں درود کو واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب نماز آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اب اس کی قبولیت کا سوال اٹھے گا کہ قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط کر دیا درود کے ساتھ۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی، امام زمانہ بھی شامل ہیں۔ صرف علی ولی نہیں ہے، فاطمہ بھی اللہ کی ولی ہیں، حسن بھی ولی ہیں، حسین بھی ولی ہیں، اس لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو کبھی دشمن آپ کو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایک کی ولایت واجب نہیں ہے، 14 کی ولایت واجب ہے، جن میں پیغمبر بھی شامل ہے۔ اور پیغمبر کا ذکر الگ سے عبدہ و رسولہ کہہ کے اس لیے ہے تاکہ ان کی ولایت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے۔ ہمیں علی سے پیار ہے، علی کے خالق کو، اس شاہکار کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے۔ وہ علی کی جو اپنے ایک نور کی ولایت کو واجب قرار دے رہا ہے تو باقیوں کو چھوڑ دے گا؟ نہ، سب کی ولایت کو واجب کیا۔ 14 کی ولایت کا اقرار واجب ہے، اسی لیے تشہد میں درود کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔